اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، روحی و ارواحنا فدا۔ ادانگا ہم سب کی روح، ہمارے جان ان جیسے عظیم ہستیوں پر قربان ہو جائے۔ کل انتہائی ناگہانی اور اسلام و مسلمین کے لیے ناگوار حادثہ جو ایران میں واقع ہوا، آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی وجہ سے یہ اسلام کے لیے بھی اور زندہ دلان کے لیے بھی انتہائی افسردہ مقام تھا، لیکن اللہ کی جو نیک بندے ہیں وہ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ قرآن میں شہید اور شہادت کے لیے رغبت بھی ہے، ان کی اللہ کی درگاہ میں جو مقام و منزلت ہے اس کا بیان بھی ہے۔ انبیاء مرسلین اور ائمہ معصومین میں سے اور ہمارے سلسلہ ذہب کی بھی بڑے بڑے ہستیاں شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے، تو ہم عالم اسلام کو خصوصاً مردم غیور ایران کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بحث سورہ یوسف میں ہے۔ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے عرفان، اپنے مخصوص ایک نگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب نبی علیہ السلام اپنے نور چشم، خلف صالح، خلیفہ الرحمن، نور بصر یوسف سے تعبیر خواب کو آپ اس انداز سے فرماتے ہیں، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قال، فرمایا، کس نے؟ حضرت یعقوب نے۔ قال میں فاعل ہوا ہے، مقدر ہے اور تقدیر جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاتک، اے میرے نور چشم دلبر، بنیا ابن ہے، ابن بیٹا، محمد ابن سلمان، محمد ابن فلان، یونس ابن محمد، محمد ابن قاسم، تو یہ ابن ہے۔ بنیا تصغیر کا صیغہ ہے، جو باپ من حیث باپ، بیٹے سے جو روحانی خالصانہ مخلصانہ شغف اور محبت رکھتے ہیں، اس کا اظہار ہے۔ اس میں تصنع بھی نہیں ہے، یعنی مصنوعی بھی نہیں ہے، غرض بھی نہیں ہے، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہے، ریا بھی نہیں ہے، اس میں ایک خلوص ہے، ایک محبت ہے۔ اس محبت کا اظہار عربی گرامر میں بنیہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان نبی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اذ قال، اس زمانے کو یاد کرو۔ رب کریم نبی کریم سے فرما رہا ہے اس زمانے کو یاد کرو۔ اذ قال لقمان لابنه، لقمان حکیم، لقمان نبی، لقمان عارف، لقمان ولی، آپ لقمان کی طرف کوئی بھی نسبت دے دیں تو وہ عبث نہیں ہے، وہ اس پر اطلاق ہوتا ہے، اس پر تطبیق ہوتا ہے۔ ہر کمال کا نام ہے لقمان۔ حضرت لقمان مصداق یہاں مفہوم نہیں ہے۔ حضرت لقمان ایسے نہیں کہ ایک مفہوم آنا ہو خارج میں اس کو وجود نہ ہو، نہ، اس کو وجود ہے۔ حضرت لقمان کا ایک شخص، ایک ہستی،
ایک دنیا یعنی ایک ملت حضرت لقمان. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے بولتے قال لقمان لابنہ ہوا وہ یعظہ، واز کر رہے تھے. یہاں بھی حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے واز کر رہا ہے. واز و ارشاد ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے، ایک ماں اپنے بیٹی کے لیے، مذہب کے پیشوا اپنے مریدین کے لیے، ولی اپنے سالکین کے لیے، یہ اسلام پھیلانے کی بہترین ذرائع ہے، اسلام کی بولا بالائی کے لیے. تو انہوں نے اس قال لقمان لابنہ وهو یعظ لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے آپ شرک نہ کرو. اس آیت میں 2 دفعہ لفظ یا آیا ہے، 2 دفعہ لفظ یا آیا ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، یا ابتی. دوسری طرف حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے فرمایا یا بنیا، در حال کی یعقوب بھی اسی محفل میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، یوسف بھی اسی محفل میں تشریف ہے. یوسف کا سر مبارک زانوی مبارک یعقوب پر ہے، فاصلہ تو نہیں ہے، قریب ہے، یعنی ایک دوسرے سے تکلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو اپنی بیان منتقل کر رہا ہے. یوسف اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے، یعقوب نبی اس کی تعبیر کر رہے، لیکن لفظ یا استعمال ہوا. حرف ندا 4 یا حمزہ اے و آئی 4 حرف ندا، تو یا استعمال ہوا. حضور کو، قریب کو، متکلم کو نازل بمنزل بعید رکھا، فاصلہ تصور کیا، فاصلہ زمانی تصور کیا، فاصلہ مکانی تصور کیا. اس بات کے لیے یہ 2 دید ہے، 2 دید کا فرق ہے. یوسف یعقوب کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یعقوب نبی یوسف نبی کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. دیکھو کتنے ادب ہے، کتنے اس میں ایک دنیا ہے اس لفظ کے اندر. یعقوب نبی ہے، یعقوب بابا ہے، یعقوب خلیفہ خدا ہے، یعقوب امت کا ہادی ہے، یعقوب ولایت کی سب سے بلند درجے پہ فائز ہے. تو یوسف یعقوب کی ان مقامات کو دیکھ رہا ہے، ان مقامات کو دیکھ رہا ہے، ایک بابا کے لحاظ سے، ایک سن کے لحاظ سے، ایک اس کی کمال کے لحاظ سے، ایک خلیفہ رحمان ہونے کے لحاظ سے، ایک نبی اللہ ہونے کے لحاظ سے، ایک ولی اللہ ہونے کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کے مقابل میں یوسف اپنے آپ کو ایک چھوٹا تصور کر رہا ہے، ناتوان تصور کر رہا ہے، اور یہ سمجھ بھی رہا ہے میرے بابا کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے. یوسف کو یعقوب اس طرح دیکھ رہے ہیں. اب یعقوب یوسف کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی جو فطانت ہے، جو نگاہ بعد ہے، جو حس ششم ہے، جو غیب کی منازل یوسف کو عالم شہادت میں دیکھ رہا ہے. یہ ایک نبی ہے، یہ ایک ولی ہے، یہ ایک قوم کو، ایک پوری ملت کو بت پرستی سے خدا پرستی کی طرف لائے گا. ایک پوری دنیا کو جو ایک زمانے میں قحط سالی میں جب گرفتار ہو جائیں گے ان کو نجات دے گا، نجات دہندے دیکھ رہا ہے. یوسف کی جو بالقوت ہے، آئندہ زمانے میں جو چیز تحقق و حقوق ہونے والے اس کو یعقوب بالفعل دیکھ رہا ہے، ابھی دیکھ رہا ہے. لہٰذا فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، بیٹا یہ جو خواب ہے، یہ جو تحقق الوقوع ہوگا، ضرور ہوگا عالم خارج میں، عالم امکان میں، یہ فعلاً لوگوں کو مشاہدے میں بھی آئیں گے، لیکن ابھی اس کا زمانہ بھی نہیں ہے، ابھی اس کو سمجھنے والا بھی نہیں ہے، ابھی اس فہم کی اس درجے پر آپ کے بھائیوں میں سے کوئی اور بھی میرے علاوہ اس درجے پر نہیں ہے. وہ سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے. سوال دشمن کیوں ہوگا؟ بھائی ہے، سگا بھائی ہے یا اخیافی بھائی ہے. دشمن اس لیے ہوگا کہ ان کی تینت، ان کی منزلت، ان کی طہارت باطنی اس نہج پر نہیں ہے جہاں یوسف علیہ السلام ہے. لہٰذا الناس عادون ما جہلوا،
انسان اس چیز کے دشمن ہے جو وہ نہیں سمجھتے. تو بنیہ کے بارے میں شاہ سید محمد نور بخش کا ایک قول نقل کر کے ہم آج اختتام کرتا ہے کتاب الاعتقادیہ میں. شاہ سید محمد نور بخش آخری چپٹر کی طرف جا کے فرماتے یا بنی من قرۃ العین اعتبر ان الملوک والمال والعسکر اینا. اے میرے بیٹے، شاہ قاسم فیض بخش سے مخاطب ہے، چونکہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا مصداق اولی اپنے فرزند ارجمن خلف صالح حضرت شاہ قاسم ہے. تو یا بنیا، اے میرے نور چش، میرے جان، میرے روح، فاعتبر عبرت لے دو ان الملوک والمال والعسکر اینا. انشاءاللہ اس کو کل ہم اس نقطے جو حضرت احمد غزالی نے بیان کیا اس نقطے کے ساتھ اس کو ہم ٹچ کریں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کی بصیرت اور بصارت میں قوت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.